يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآسیۃ بنت مزاحم. ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہمارا پہلا حصہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہے، چونکہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اس خاتون پاک کہ جس سے نبوت محمدی کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، نبوت کو امامت کی منزل دستیاب ہوئی ہے، ایسی بیوی کہ جس سے نسل پیامبر گرامی اسلام آگے بڑھی ہے، ایسی بیوی کہ جو محسنہ اسلام ہے، ایسی بیوی کہ جس نے اپنی پرواہ نہیں کی، جب بھی کچھ کیا تو دین کے لیے کیا، اسلام کے لیے کیا، پیغمبر کے لیے کیا، اپنے شوہر کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا. ایسی بیوی کہ جس نے خود پتے کھائے ہیں لیکن اسلام کے پتوں کو ہرا کر دیا. ایسی بیوی کہ جس نے خود مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن اسلام کو مصیبتوں سے نکال دیا. ایسی بیوی کہ جس نے ملکۃ العرب ہونے کے باوجود خادمہ اسلام ہونا گوارا کر لیا. ایسی بیوی کہ جس نے عرب کی شرافتوں کو اپنا تاج بنانے کے بعد پیامبر گرامی اسلام کو اپنا سرتاج بنانا گوارا کیا. اس بیوی نے کہ جس نے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کتنی ترقی کر لی کہ ظاہراً آپ ان کی زندگی کو دیکھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی بھی انسان جب اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو خادمہ بنانے میں اسے بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے. جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس درجے کی بیوی نے جب پیغمبر سے اپنی ازدواجی زندگی کو منسلک کیا تو پھر ملکۃ العرب ہونے کے ساتھ ساتھ خادمہ پیامبر گرامی اسلام بن کر زندگی گزاری، اور 25 سالہ عرصہ حیات میں اپنی زندگی کے 25 سال کی جو آخری زندگی تھی، اس ازدواجی زندگی جو تھی، اس مرحلے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پیامبر گرامی کو دشواریاں برداشت کرنے نہ دیں.
جہاں ہو سکا وہاں اسلام کی مدد کی، جہاں ہو سکا وہاں نبوت کے سہارا بنی، جہاں ہو سکا وہاں اپنے شوہر کے لیے ایک نیک بیوی بن کر نبوت کی مددگار بنی۔ اور ہاں، آج کی عورتوں کے لیے ان کے اندر یقیناً بہت سے سبق پائے جاتے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک عورت گھر میں رہ کر اپنے آرزوؤں کو اپنے ارمانوں کو، اپنے دیگر کاموں کو کیسے انجام دے سکتی ہے۔ ایک عورت گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کتنی ترقی کر سکتی ہے، کیسی کامیاب اور کیسی قابل فخر زندگی بسر کر سکتی ہے، اور اپنی ذات سے قوم و ملت کو، قوم و ملک کی کس طرح خدمت کر سکتی ہے۔ یہ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ان تمام مراحل کے جوابات اور ان تمام سوالوں کے حل موجود ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تجارت کی، مگر بازاروں اور منڈیوں میں جا کر تجارت نہیں کی، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسی کامیاب تجارت کی کہ عرب کے بڑے بڑے افراد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مال و دولت پر رشک کرتے نظر آئے، اور اس وقت کے مرد میدان تجارت میں گرد کاروان بنتے نظر آئے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی مختصر عرصہ حیات میں وہ کام کیے کہ جس کام کو خداوند متعال نے کبھی اپنا کام کہا اور کبھی اس کی تعریف کرتا نظر آیا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی نبوت کی ابتدا میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پہلے ہی مرحلے میں اتنی مدد کی کہ جو مسلمان پریشان حال تھے، جو مسافرت کرتے نظر آئے، جو مہاجرت اور ہجرت کرتے نظر آئے، ان کی بھی مدد ہے۔ اور جناب خدیجہ کی زندگی کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی ہے، اس کے بعد جب رسول نے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو اس وقت بھی جو پیسہ خرچ ہوا، روایت کہتی ہے خدیجہ کی دی ہوئی انہی پیسوں کے طفیل میں تھا۔ پیغمبر گرامی سلام جب مدینے تشریف لائے اور انہوں نے جب ایک مسجد بنانے کا عہد کیا، سوچا، تو ایسی صورت میں ان کی اوٹنی کے ذریعے سے انتخاب ہوا، اور آخر میں وہ زمین کی جو 2 یتیم بچوں کی تھی اس کو خریدنے کی بات آئی، تو پیغمبر گرامی سلام نے 10,000 دینار مال خدیجہ سے نکال کر اس زمین کو خریدا۔ یا یہ کہ شروع اسلام میں جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف رحلت کی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت بھی جو مال و غنیمت خرچ ہوا، وہ مال و غنیمت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عطا کردہ تھا۔ یا اس کے بعد جب شیب ابی طالب میں اسلام کے چاہنے والے اور بنی ہاشم قید و سخت کی زندگی دشوار کرتے رہے، اس وقت بھی جو مال و دولت خرچ ہوئی، وہ مال و دولت کسی اور کی نہیں بلکہ خدیجہ کی خرچ ہوئی۔ جب اسلام کو
دولت کی ضرورت پڑی، جب اسلام کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تب اگر کوئی کام آیا تو وہ کام آئی یہی بی بی کہ جو ام المؤمنین ہے، وہی بی بی کہ جو خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ آج اسی کی تاریخ شہادت ہے، تاریخ وفات ہے، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو اس بی بی کے ساتھ محشور ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ یہی وہ بی بی ہے کہ جس کے مرنے کے بعد پیغمبر ایک دم سے ٹوٹ گئے، پیغمبر روتے رہے، پیغمبر یاد کرتے رہے، ہر مرحلے پہ یاد کیا، اور اس سال کو پیغمبر نے کہ جس میں خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال۔ ایسی شفیق عورت، ایسی مہربان عورت اگر کسی کے پاس ہو اور جدا ہو جائے تو یقیناً دلی افسوس ہوتا ہے، اور افسوس کا مقام بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے، روایت میں ہے، جناب عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی پیغمبر گھر سے باہر نکلتے تھے، جناب خدیجہ کی تعریفیں کرتے تھے۔ جب بھی پیغمبر کبھی گوشت کٹواتے تھے، کوئی دمبا، کوئی بکری، کوئی بکرا ذبح کرواتے تھے، تو اس کا ایک حصہ جناب خدیجہ کی دوستوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ سے بڑی الفت و محبت تھی۔ اور ہاں، پیغمبر نے ایک مرحلے پہ یہ بھی کہا، اپنے جن لوگوں نے پیغمبر کے مقابلے میں آ کر یہ کہنا شروع کیا کہ کیوں اس بوڑھی عورت کے چکر میں آپ افسردہ ہوتے ہیں، رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کافی ہیں، ہم کو دیکھیے، ہم جوان ہیں، ہم آپ کے لیے ہیں۔ پیغمبر نے پلٹ کے کہا، خدیجہ اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اس وقت ہماری مدد کی کہ جس وقت دنیا نے ہم سے روگردانی کر لی تھی۔ خدیجہ نے اس وقت میری پشت پناہی کی کہ جب میری پناہ کے لیے کوئی نہ تھا۔ اس وقت خدیجہ نے میری نصرت کی کہ جب قریش میں لوگ ہمارے مخالف ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت مجھے اولاد عطا کی کہ جب میرے پاس اولاد نہ تھی، اور خدیجہ ہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری نسل آگے بڑھی، اور کسی سے ہماری نسل آگے نہ بڑھی۔ یہی خدیجہ ہیں کہ جن کو پیغمبر بہت چاہتے تھے۔ اور ہاں، اسی وجہ سے 10 ماہ مبارک رمضان کو جب یہ بی بی اس کائنات کو چھوڑ کے گئی ہے تو پیغمبر ہمیشہ یاد کرتے رہے، ہمیشہ افسوس کرتے رہے۔ اور یہی وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں 4 بیویاں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے اخیر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ان 4 بیویوں میں پہلا نام جو پیغمبر نے عرض کیا وہ مریم بنت عمران کا لیا، دوسرا نام خدیجہ بنت خویلد کا لیا، تیسرا نام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لیا، اور چوتھا نام آسیہ بنت عمران کا لیا۔ آپ اگر ان 4 بیویوں میں دیکھیے گا تو کائنات میں کل 4 بیویاں سب سے افضل ہیں، اور خدیجہ کے گھر میں خود خدیجہ بھی افضل ہیں، اور خدیجہ کی بیٹی بھی افضل ہے۔ یہ وہ فضائل کے گوشے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اظہار دوستی و محبت کی خاطر چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے۔ چونکہ آج کی شب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی شب ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے
جو سلام وارد ہوا ہے آج کی شب میں، اس کی تلاوت فرمائیے گا اور سلام کیجیے گا اس پاک اور نیک دل خاتون کی ذات پر۔ کل کی گفتگو ہماری وضو کے حوالے سے تھی۔ وضو کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات، کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں۔ ان باتوں میں سے شرائط وضو کے حوالے سے 10 چیزیں تقریباً آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ ان 10 چیزوں میں سے پانی کا پاک ہونا، اس طریقے سے چیزیں تھیں۔ اب 11ویں شرط جو آپ کے سامنے پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اگر کوئی رکاوٹ پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس کے اعضاء پر کوئی چیز لگی ہے، اس کے وضو کرنے کی جگہ پر کوئی چیز پائی جاتی ہے، لیکن اس بارے میں اسے شک ہو کہ آیا وہ چیز پانی کی ان اعضاء تک پہنچنے میں مانع ہے، رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، تو ضروری ہے یا تو اس چیز کو ہٹا دے یا پانی اس کے نیچے تک پہنچائے۔ یعنی پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وضو، ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اگر ناخون کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخون کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے لیے اس میل کا دور کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ناخون معمول سے زیادہ بڑھ جائے تو جتنا حصہ معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ہو اس کے نیچے سے میل نکالنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران شک ہو کہ آیا اس نے وضو کیا تھا یا نہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر سیستانی صاحب کے نزدیک وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، اگر نماز کے بیچ میں ایسا ہوا۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد یہ سمجھے کہ اس کا وضو باطل ہو گیا تھا، لیکن شک ہو کہ اس کا وضو نماز سے پہلے باطل ہوا تھا یا بعد میں، تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے ہوں یا پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو، تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے۔ اور اگر اسے صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کے واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو، تو ایسی صورت میں اس دوران صرف نماز کے واجبات بجا لانا ضروری ہے، نماز کے واجبات کو انجام دینا ضروری ہے۔ مستحب چیزوں میں وہ نہیں جائے گا، جیسے اذان، اقامت، قنوت، یہ سب چیزیں چھوڑ دے گا۔ یہ سب مسائل ہیں وضو کے حوالے سے جن کو بہت زیادہ بیان کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں مناسب ہو، چونکہ آخر بحث تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب پخانہ بار بار آتا ہو تو وہ وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا جائز ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب آپ کے سامنے بیان ہو کہ وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ 6 چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اگر آپ وضو نہیں کیے ہیں تو وہ کام آپ انجام نہ دیجیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ نماز، جب بھی آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں حتماً چاہے مستحبی نماز ہو چاہے واجبی نماز ہو، آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ شرط نماز میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ باوضو ہوئیے۔ لیکن صرف اور صرف نماز میت ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس سجدے اور تشہد کے لیے وضو ضروری ہے جو ایک شخص بھول گیا ہو۔
جبکہ ان کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث اس سے سرزد ہوا۔ نماز پڑھی میں نے، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد میں پیشاب کر کے آیا یا کوئی ایسا کام کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اچانک سے یاد آیا کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا ہے، ہم نے سجدہ نہیں کیا ہے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پہلے وضو کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو وغیرہ انجام دیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جب ہم حج واجب انجام دے رہے ہیں یا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس واجب طواف کے لیے ہمیں باوضو ہونا ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وضو کرنے کی منت مانی ہو، ہم ہیں ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، یا عہد کر لیا ہو، مثال طور پر عہد کر لیا اللہ سے کہ ہم شام کو، رات کو جب بھی سوئیں گے، مثلا مثال طور پہ رات میں جب بھی سوئیں گے ہم تو ہم باوضو سوئیں گے۔ اب جب عہد کر لیا اللہ سے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، واجب ہے اس پر۔ یا قسم کھا لے، قسم سے ہم باوضو رہیں گے، یعنی قسم میں بھی اللہ کی قسم کھائیں، واللہ باللہ تاللہ، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ پانچویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کسی نے منت مانی ہو کہ ہم قرآن مجید کو چھوئیں گے، یا کوئی ایسا کام کہ جس میں اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے، قرآن کریم کے حروف کو بوسہ دیں گے، چومیں گے، یا ایسی کوئی چیز۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر نجس شدہ قرآن مجید کو دھونا چاہتے ہیں، یا یہ کہ بیت الخلاء وغیرہ سے نکالنا ہے، ہمیں کبھی ہو سکتا ہے گر جائے اور اب ہم اسے نکالنا چاہ رہے ہیں باہر، تو ایسی صورت میں ہمیں پہلے وضو کرنا ہوگا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ قرآن تک لگانا ہوگا۔ لیکن وضو میں صرف ہونے والا وقت اگر قرآن مجید کو دھونے یا اسے بیت الخلاء سے نکالنے میں اتنی تاخیر کا سبب ہو جس سے کلام اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہو، یعنی قرآن مجید گر گیا، اب اگر ہم جائیں گے وضو کریں گے اور وضو کر کے واپس آئیں گے تو اتنی دیر قرآن کی بے حرمتی ہے، فوراً آپ ہاتھ سے ڈال کے نکال سکتے ہیں، چونکہ بے حرمتی کا مسئلہ آ گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ کام انجام دیں۔ جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو چھونا، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے لگانا اصلاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، بالکل ہی یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید اردو زبان میں ہو یا فارسی زبان میں، یعنی ترجمہ اس کا، تو اس صورت میں اسے چھو سکتا ہے، چونکہ وہ عربی عبارت جو ہے اصل ہے وہی ہمارے لیے قرآن مجید ہے، اور اسی کو چھونا نہ چھونا ہمارے لیے معتبر ہے۔ اردو ترجمے، چاہے ہندی ترجمے، چاہے فارسی ترجمے، چاہے انگلش زبان میں ترجمے، سب میں کیا ہے؟ اتنا اہم نہیں ہے، ان کو چھو سکتے ہیں۔ بچے اور دیوانے کو قرآن مجید کے الفاظ چھونے سے روکنا واجب نہیں ہے۔ بچے اگر قرآن مجید کے الفاظ چھو رہے ہیں تو ان کو روکنا ضروری واجب نہیں ہے، وہ چھو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ایسا کرنے سے قرآن مجید کی توہین ہو تو انہیں روکنا ضروری ہے، کیونکہ توہین کا مسئلہ آ گیا۔ جو شخص باوضو نہ ہو اس کے لیے اللہ کے ناموں اور ان صفتوں کو چھونا جو صرف اسی خداوند متعال سے مخصوص ہے، خواہ کسی بھی زبان میں لکھی ہو، ہندی میں لکھی ہے، ہندی میں پھر بھی آپ نہیں چھو سکتے، اللہ کا نام ہندی میں بھی لکھا ہو تب بھی آپ نہیں چھو سکتے، اردو میں لکھا ہے تو بدرجہ اولا۔ اس طریقے سے کسی بھی زبان میں لکھا ہو اللہ کا نام اگر لکھا ہے تو اللہ کے نام کو چھونا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ صفتیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اگر وہ بھی کسی بھی زبان میں لکھی ہو تو ان کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ احتیاط واجب کی بنا پر
یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے سستانی صاحب کے نزدیک، اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارکہ کو بھی نہ چھوئیں، چونکہ یہ بھی کیا ہیں؟ پاک ہستیاں ہیں، اور ان کے نام کو چھونا بغیر وضو کے سستانی صاحب کے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ انسان جس وقت بھی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہونے سے قبل یا اس کے نزدیک یا فاصلے سے یا وقت داخل ہونے کے بعد اگر قصد قربت سے وضو کرتا ہے تو صحیح ہوگا، اور اس کام کے لیے واجب مستحب کی نیت ضروری نہیں ہے، لیکن بلکہ اگر غلطی سے واجب کی نیت کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ واجب نہیں تھا تب بھی اس کا وضو صحیح ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ وقت داخل ہو چکا ہے اور واجب وضو کی نیت کرے، لیکن وضو کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ آج کی یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پھر آپ کے سامنے کچھ معروضات لے کر حاضر ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔